بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو بڑی سٹوریز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس میں ایک نام ہے جو پی ٹی آئی کو بہت پسند ہے، وہ ہے امریکن رچرڈ گرینل۔ اس کے ساتھ ابھی تک کیا ہوا ہے، بہت بندہ پریشان ہو چکا ہے اور اس نے پی ٹی آئی کو کیا جواب دیا ہے، ایک میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے حکومت کے اوپر کوئی دباؤ ہے، یہ بات بھی سامنے آئی ہے، اس لیے آپ کے سامنے میں یہ بات ضرور رکھوں گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں ان کا معاملہ جو ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہیں، وہ جو معاملہ اٹک گیا ہے، وہ کیوں اٹکا ہے، یہ آپ کو میں بہت اہم ہے، اور یہ کس نے کہا ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا۔ یو اے ای کے صدر اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو فیک ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ ہے میرے پاس، یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ساتھ عمران خان صاحب نے اسے نہیں بھولنا۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے 8 مقدمات میں ایک درخواست جو ہے ضمانت کی، وہ پہلے اعتراض لگایا گیا تھا، اب قبول کر لی گئی ہے۔ یہ ساری خبریں ہیں اور بہت ساری خبریں ہیں، اس لیے ان خبروں کو میری طرف سے سننے سے پہلے اس سٹوریز پہ جو میں ایک انالیسس دوں گا، وہ دیکھنے اور سننے سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیا کرو بھائی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے اچھی خبر ہے، پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں بھولنا کہ اپوزیشن جو بھی ہوتی ہے، حکومت جب ہوتی ہے نا، تو اپوزیشن کوئی بھی ہو، وہ اچھا کرے برا کرے، وہ ہمیشہ سے اسی پہ بات ہوتی ہے، اور حکومت کی جو ناکامیاں ہوتی ہیں اس پہ بات ہوتی ہے۔ جب حکومت ٹھیک کام کر رہی ہو، کچھ فگر دکھا رہی ہو کہ جناب یہ ہندسیں دکھا رہے ہوں، آنکڑے دکھا رہی ہوں، کوئی ملک میں حالات بہتر کر رہی ہو، نظر آ رہے ہوں، تو پھر آپ تعریف کی بجائے چوپی ہو جاتے ہیں، کیونکہ حکومت کی تعریف نہیں کی جاتی۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی جو ہوتی ہے نا، وہ جو سیاست کر رہی ہوتی ہے اپوزیشن، اس کو ہمیشہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس لیے سانو کوئی کسی پارٹی کا ویر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اچھے کاموں کی، ان کے دھیما پن کی، ان کے توڑ پھوڑ نہ کرنے کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، پھر تنقید ان پہ نہیں کی جاتی۔ اور جو پارٹی بھی ہو، چاہے حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، اگر وہ کئی حکومت میں رہ کے بھی احتجاج کرتے تھے، اور اگر وہ احتجاج نہیں اب کر رہے اور اپوزیشن میں رہ کے بھی، تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا، کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ ایم بلا وجہ اپنے وی لاگ چلانے واسطے انہوں کا ذکر کرتا رہے۔ اس لیے ہم نے دینی ہے خبریں، سٹوری کیا ہے کہ سب سے پہلے چلتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، اور پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اپوزیشن میں رہ کے جناب ان کے جو بانی ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ بانی کے 8 مقدمات جو ہیں ضمانت کی درخواست بطور اعتراض سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو درخواست جناب کی گئی ہے، یہ عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواست بطور اعتراض سماعت کے لیے مقرر کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے نہیں ہوئی تھی۔ پہلے جو نہیں ہوئی تھی نا، وہ اعتراض عائد کیا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا وکالت نامے پر نشان انگوٹھا نہیں ہے، درخواستوں میں دیگر مصدقات دستاویزات بھی نہیں ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جناح ہاؤس سمیت دیگر مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے۔ جناب یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2 سال سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں اور انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی کی جانب سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مقدمات میں ضمانت کی درخواست منظور کی جائے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہے، اور اس کے حوالے سے پہلے عدالت نے نہیں لی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کا انگوٹھا نہیں تھی، ڈاکومنٹس بھی نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے انٹرٹین نہیں کی تھی۔ اب ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ لگ جائے گا بھائی پتہ آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر ہوگی، اور دوسری خبر جو ویری امپورٹنٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اہم ہے کہ جناب یو اے ای کے صدر اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو فیک ویڈیو تصویر سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھیں، اور اس پھیلانے کے چکر میں جناب 3 ملزمان کو پکڑ کے بند کر دیتا گیا۔ تصویریں بھی ان کی آ گئی ہیں، ایف آئی اے نے بڑا تیزی سے کام کیا، سائبر کرائم نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک انتہائی اہم پاکستان کا دوست متحدہ عرب امارات کے صدر کے خلاف یہ جا رہا تھا سارا سلسلہ، جس پہ زلفی بخاری کو احساس ہوا تو اس نے اس کے حق میں وہاں پہ ٹویٹ کر دیا کہ نہیں آپ تو ہمارے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور پاکستان آپ کو قدر کی نگاہ دیتا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی جناب
جو ایسی جہاں پہ مٹیریل ڈالا گیا تھا کچھ ویب سائٹ پہ اور اکاؤنٹس پہ، ان اکاؤنٹ کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ان اکاؤنٹ کا ہمارے سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو وہ لوگ پکڑے گئے ہیں سائبر کرائم کے تھرو، ایف آئی اے نے پکڑے ہیں 3 بندے، تو وہ نشاندہی ہوئی تھی ان کی 20 ایسے اکاؤنٹ کی نشاندہی ہوئی تھی جن کے ذریعے یہ تصویر غلط اے آئی جنریٹڈ اور ویڈیو اے آئی جنریٹر بنائی گئی تھی۔ بندے پھڑے گئے نے، ہوں لگ جائے گا پتہ۔ اور ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ کان رکھنے والے، نظر رکھنے والے دوستوں جو ہر ٹائم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ تحقیق کر لیا کریں، پھر اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو۔ اچھا جناب، یہ جو پی ٹی آئی دے اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں، اس حوالے سے عمران خان کے ٹویٹ، پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات سے مذاکرات کا معاملہ اٹک گیا۔ یہ جناب تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم کے رکن ہیں اعجاز الحق، جنرل ضیاء الحق صاحب کے برخوردار۔ انہوں نے کہا کہ تعطل کی وجہ عمران خان کے ٹویٹ ہیں، پتہ نہیں کون، وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کر رہا ہے، عمران خان تو اندر ہے، اب پتہ نہیں کون بندہ بیٹھا ہوا جو ٹویٹ کرتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات جو ہیں وہ الٹے سیدھے کرتے ہیں اور اس وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ کیسے مذاکرات ہوں، پہلے بندے کو چھوڑیں تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے اندر سے، تو وہ عمران خان کے خیر خواہ نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے ہی مذاکرات جناب تعطل کا شکار ہیں۔ یہ اعجاز الحق صاحب نے جناب کیا ہے۔ اور دوسری طرف چلے جاؤ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لیے رہائی کے لیے کوئی دباؤ نہیں ہے، اس حوالے سے بنی گالہ منتقل کرنے کی حکومت بار بار کہی جا رہی ہے، کوئی پیشکش نہیں ہوئی، لیکن خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ پیشکش ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ ہمیں جناب براہ راست نہیں، بلا واسطہ ذریعہ یعنی کہ جو ہوتا ہے اس کے تحت مجھے آفر ہوئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن مجشد ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی بالکل یہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے جو ہوتے ہیں، سیکیورٹی اور صحت کو دیکھتے ہوئے کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن خواجہ اعظم وزیر دفاع ہیں جناب، دفاع آپ کو پتہ ہے ہمارا بہت ماشاءاللہ مضبوط ہے، اور وزیر دفاع صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ، کسی کا ہمارے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کو ملک کو نقصان پہنچانے کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے، اور کافی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ عدلیہ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے اسی کوئی نہیں کرنا۔ اگے ویری امپورٹنٹ خبر سب سے اینڈ میں رکھی ہوئی ہے میں نے، رچرڈ گرینل نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے پاکستانی کو کیوں ڈانٹ دیا، یہ آپ کو بتانا جناب۔ سابق امریکی انٹیلیجنس چیف رچرڈ گرینل، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے اس کے بارے میں ابھی تک کہا گیا ہے کہ اس کو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ پتہ نہیں اپنا خصوصی ایلچی لگاتے ہیں یا نہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مصروف ہیں ایک امریکی سفارتکار ہے، انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ترین لوگوں میں سمجھا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں وہ رہے تھے نیشنل انٹیلیجنس کے قائم مقام یعنی کہ ڈائریکٹر بھی رہے تھے۔ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ فی الحال ہو سکتا ہے اسپیشل ایلچی لگایا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کئیوں کو ہٹا دیا کہ انٹرنیٹ پہ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ایکس پہ، آپ لوگ پہلے ہی جو ان کو میں کابینہ میں لے رہا ہوں وہ مت بولیں۔ تو ساروں نے جب ڈانٹا ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے، ساروں نے ٹویٹ بند کر دیے ہیں، کیونکہ ابھی کنفرم ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو لینا بھی ہے یا نہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رچرڈ گرینل نے جناب ایک ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنانا بہت ضروری ہے کہ رچرڈ گرینل صاحب کا جو ٹویٹ تھا جناب، وہ ٹویٹ اس بندے نے کیا، ہم جنس پرست، میں اس کو صاحب نہیں کہنا چاہتا، سوری۔ اچھا، دس از دا ویو فرام مائی ہوم ان مینہٹن بیچ، یہ رچرڈ گرینل نے ٹویٹ کیا تھا آج۔ دا فار لیفٹ پالیسیز آف ڈیموکریٹس ان کیلیفورنیا آر لٹرلی burning us to the ground. Stop voting for people who won't use common sense, water management and forest policy. اور I am pissed off. You should be too. اچھا، اس طرح کی جناب یہ کیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے یہ صرف ٹویٹ میں اپنے گھر کے سامنے کیلیفورنیا کے جنگلات میں ہونے والی تباہ کن تجدید منظر دکھایا تھا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کیلیفورنیا میں ڈیموکریٹس کی جو پالیسی ہیں اس حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور ان کی پالیسیاں ہمیں جلا کر راکھ کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں موصوف نے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو ووٹ بھی نہ دیو، اور جو کہ پانی کے انتظام اور جنگلات کی پالیسیوں میں عقل و فہم کا استعمال نہیں کرتے، ان کا مزید کہنا تھا وہ غصے میں، اور عام عوام کو بھی ناراض ہونا چاہیے، سارے کہہ رہے سارے ناراض ہو جاؤ، عجیب ویسے سائیکو کیس ہے۔ بہرحال
یہ اس نے دکھایا تھا، ویڈیو دکھائی تھی، شیئر کی ہوئی ہے، وہ میں ادھر شیئر نہیں کر سکتا. تو رچرڈ گرینل کی پوسٹ کے بعد ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جناب، اس کا نام ہے محمد نواز خان، گو کہ اس نے اپنا جو پوسٹ ہے جو اس نے کیا تھا ڈیلیٹ کرتا ہے بےزتی کرانے تو بعد. اس نے جناب کہا تھا، رپلائی دیا کہ چل آؤٹ، گار بندے سے جل رہا ہے. تو اے جناب پی ٹی آئی والے صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کو چل آؤٹ، بٹ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پوسٹ ونس اگین ریلیز عمران خان. دل اور موجیاں بنائی ہوئی ہیں. اس نے پھر کیا کہا، یو ڈونٹ لیو، یعنی کہ انہوں نے کہا جو تم ادھر نہیں رہتے، اس لیے گیٹ لاسٹ، بےزتی کرتی. اور پی ٹی آئی والے بندے نے پھر فوری طور پہ اپنا ٹویٹ جناب ڈیلیٹ کر دیا. تو یہ بات تھی. کئی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ اس کو کافی بحث اس پہ کی گئی ہے، اور کئی یوٹیوبرز بھائیوں نے اور سینئر جرنلسٹوں نے اس کی بات کسی اور اینگل سے بھی کی ہے. لیکن جو صحیح خبر ہے وہ یہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمہیں صحیح خبریں دینی ہیں، ہوا چ نہیں، ٹھیک ہے. اس لیے سچی خبریں آپ نے سن بھی لی ہیں، چھوٹا سا تجزیہ بھی دے دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خبریں اور یہ یعنی خاص طور پر یہ سٹوریز اور یہ جو چھوٹا سا انالیسس پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو دوسرے ویلاگ بھی دیکھیں، اس میں بڑی کھل کھل کے ایسی گلاں کی ہیں. سچ بولنا ہے، سچ بہت ضروری ہے، مجبوری ہے بولنا. اس لیے مجھے اجازت دے دیں اور سنتے اور دیکھتے رہیے یہ ٹاکرا ایکسکلوسیو اور سچی خبروں کے ساتھ. اللہ حافظ.